تے جڑے امام نے وہ بھی نازل ہوندے حسن مجتبی کیوں نہیں نازل ہو سکتا انہاں دا پڑھیا قرآن وچوں پنج پاک دے نزول تے چوتھی آیت سن لو 28 پارہ سورہ طلاق آیت نمبر 10 11 بسم اللہ الرحمن الرحیم قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا اللہ فرمایا خالق نے تمہاری طرف رسول نازل فرمایا قد ان ملنگی نہیں قرآن ہے اللہ نے تمہاری طرف رسول نازل فرمایا چار کام سنائیاں پنجن پاک دے صدقہ پنجویں آیت بھی سنو ماہ رمضان ہے ماہ رمضان میں قرآن سمجھنا سننا بڑی عبادت ہے ماہ رمضان میں سال لینا بھی عبادت ہے بار بار دا ثواب ہی وکھرا صلوات پڑھن بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلنا الحدید فیہ باس شدید و منافع للناس میرے واجب احترام سننے والے شیعہ سنی بھراؤ اللہ قرآن نے فرمایا ہم نے لوہے کو نازل فرمایا اسی لوہے نو نازل کیتا تو بٹ ایک سنگ آ رہے ہو لوہے دی بارش تے نہیں ہوندی لوہے دی بارش ہوئے سارے ہسپتال ہی پائے ہو وہ کیڑا لوہا ہے جڑا نازل ہویا ہے مسعود فرمایا وہ ایک ہی لوہا تھا جو نازل ہوا ذوالفقار حیدر شیعہ بیٹھا ہے سنت سنا میرا بیٹھا ہے پنجن پاک دے بارے علی اور اہل بیت دے بارے اپنا عقیدہ کمزور نہ کری مفتیاں دے پٹھے فتویاں نال اپنے عقیدے نوں زنگ نہ لگن دے مولا علی کون جنہ واسطے تلوار نازل ہوئی حسنین کدی بھول کے نہ آکھیں ساڑی طرح توبہ نہ ہوگی دنیا کی نانا آیت تطہیر دس دیئے نہ دن نزدیک نجاست نہیں گل میں کھول دینا میں کدی لکا کے گل کیتی نہیں میں کسی کانے امام نو منن والا گل کھول کے کری اے پاک ہستیاں بھائی جی نطفے دی محتاج نہیں خدا کہہ لگا حضری صاحب علامہ تاجدین حاضری جب پتر و مناظر سن دوسری مناظر ہو پڑھے لکھا بندہ ہے پہلے بیعت جا ہے سارے انسانہ واسطے جا ہے کیویں ہو سکتا بغیر لطفے دے بندہ دنیا تے آ بغیر لطفے دے میں کیا آدم علیہ السلام کیڑے لطفے نال دنیا تے آیا جناب حوا سلام علیہا کس لطفے نال دنیا تے آئی عیسیٰ علیہ السلام کیڑے لطفے نال دنیا تے آیا جس نے سار رکھنا ہے قلب آل محمد قدمہ جا جس کا مقتدی نطفے کا محتاج نہیں علماء کی دیا پترائی امام نطفے کا محتاج کی دیا جس کے پیچھے نماز پڑھنا جس کا مقتدی نطفے کا محتاج نہیں میرا امام نطفے کا محتاج کی زبانی کلامی بات نہیں میری گل اللہ دا قرآن دا مصطفیٰ دا فرمان کے 14 جوٹی سے حرفی دا بیان بہار میں نوارے جلد نمبر 53 سبا 248 ویچ پاڑے میرے یار میں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام قائم آل محمد دے والد گرامی ارشاد فرمان دے قائم آل محمد دے بابا جان ارشاد فرمان دے
قائم کو قائم کیوں کہتے ہیں؟ جو ہر شخص کے سر پر قائم ہو اس کو قائم کہتے ہیں۔ حالانکہ امام زمانہ دا جب ظہور فرق قائم آل محمد والد گرامی ارشاد فرماندے انما شاء اللہ سیال اثر نحمر فی الوطن و انما نحمر فی الجنوب رانا کرتے ہیں ہم لینا نور اللہ توڑ میرے یار امام فرماندے ہیں ہم اہل بیت ماؤں کے پیٹوں میں نہیں ہوتے ہم پہلووں میں ہوتے ہیں۔ فرمانے معصوم سنا رہے ہیں وہ کوئی فتویٰ نہیں پہ چھڑتا فرمانے معصوم یاد رکھا معصوم فرمایا بلا نخرج من الارحام فرمایا ہم رحموں سے نہیں نکلتے تو ہم رحموں سے نہیں نکلتے لأننا نور اللہ کیونکہ ہم تو اللہ کا نور ہیں ہم نازل ہوتے ہیں۔ نور جامدہ نہیں نور ظاہر ہوتا ہے۔ یہ پانچ بار نازل ہوئے آگے خمینی کی ہستی کو پوچھا گیا تسی بہت بڑے مجتہد اہل بیت شان بیان کرو۔ شرح دعائے سحر کتاب دا نام صفحہ 93 برکے دے سجے پاسے دی 17ویں سطر میں آگے خمینی کہنے میں بے شک بہت بڑا مجتہد ہوں میں معصوم تو نہیں۔ آگے خمینی کہنے کلہم نادلون بالعدد حکیم علیم آگے خمینی کہنے میری کیا مجال میں پنجن پاکی شان پڑھوں یہ تو سب کے سب قرآن کی طرح نازل ہوتے ہیں۔ بیٹا لے ایک میں ایسی دلیل دین لگا جیجے تو بڑے تو بڑا بولی مولوی بھی نہیں مکر سکتا بولی توجہ ہے جڑا پاکانی برابری کرے ہو بولی مانا در حضرین انسان نہیں سمجھ نماز جنازہ پڑھ دے ہو نا نماز جنازہ نہیں پڑھ دے ایسے کدی نہیں کوئی پڑھے آپ ہاں نماز جنازہ کنیاں 5 تکبیریں پڑھ دے صحیح تو مومنو 5 تکبیر نماز جنازہ اہل سنت بھرا بیٹھا ایسی شیعہ 5 تکبیریں تیری ضد تو نہیں پڑھ دے 5 تکبیر نماز جنازہ 5 نمازاں دے بدلے وچے جے روز دیاں 4 نمازاں واجب نے تے 4 تے ٹکیا رہو نہیں تے 5 تو نہیں ہو جائے۔ سارے جواب دیتے دیکھنا کوئی یزیدی بھوپی دا پتر بیٹھا نعرہ ولایت نعرہ ولایت یہ 5 بندہ مر جاتا نا اس دن دیا 5 نمازاں تو دنیا رہ گئی وہ دے بدلے 5 تکبیراں۔ برادران اسلام کی کتاب تاریخ کامل پہلی جلد صفحہ 47 جدو حضرت آدم علیہ السلام فوت ہو گئے حضرت آدم دا وصال ہویا صلی علیہ شیش حضرت شیش علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا صلی علیہ 5 تکبیرات 3 تے 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھے حضرت شیش علیہ السلام تے اہل سنت کی کتاب تاریخ کامل پہلی جلد صفحہ 47 تے برکے دے کھبے پاسے اسی طرح باب الجنائز کنز المال کتاب باب الجنائز وچ لکھیا پاک مصطفیٰ جی کو حق ہوئے نبی پاک صاحب اللہ کا جنازہ عباس بن عبد المطلب نے پڑھیا تے مولا علی علیہ السلام نے 5 تکبیراں پڑھی ماشاءاللہ پہلے نبی دے بھی جنازے تے 5 تکبیراں تے آخری نبی دے بھی جنازے تے 5 تکبیراں۔ ایسے طرح اہل سنت کی کتاب ابن ماجہ سیاست کی کتاب ابن ماجہ وہ جنازے دے باب وچ موجود ہے۔ مدینے کو بندہ پار کے آتے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی انہیں جنازہ پڑھایا تے 5 تکبیراں پڑھی لوگوں نے پوچھا تو 5 کیوں پڑھی ہیں تے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہیدا کانا رسول اللہ یکبر ہوا کہندا منو رب کعبہ دی قسم نبی 5 تکبیراں پڑھدے سی تے مسلماناں جے رسول 5 تکبیراں پڑھدا تے غلام رسول نہیں پڑھ پڑھ گیا ترمذی شریف میں بھی 5 تکبیراں نے میرے کو مصنف ابن ابی شیبہ پہ یہ سودا تو پتہ میں نام لکھ رکھا تے میں صرف مجلساں چ نہیں کتاباں لے کے آندا میں عدالت وچ بھی لے کے ٹر جانا میں حیدری ہوں ٹو بڑے سنگ والے میں نقلی حیدری نہیں میں اصلی حیدری ہوں اصلی حیدری وہ ہوندا جڑا نماز دے تشہد وچ بھی علی دی ولایت دی گواہی دے
تھوڑی زندگی ہوئے مولا سلامت رکھے. اتنے ایک نواں حوالہ بزرگوں سنا دینا. میرے ہاتھ میں کتاب ہے الشہادۃ الثالثۃ. الشہادۃ الثالثہ کا مطلب ہے تیسری گواہی، یعنی علی ولی اللہ. یہ سال ہو گیا کتاب چھپی ہے. ایران دے مرجع علی قدر ہے جنہیں کتاب لکھی ہے 401 صفحے سے. انہوں کا نام ہے محقق مفسر آیت اللہ نجاح تائی. تائی والی تائی نہیں اجنے ہاتم تائی کوئی نہ آیت اللہ نجاح تائی نے 401 صفحے سے کتاب لکھی ہے عربی کہ اس بات کے ٹوبٹ ایک سنگالے اور فرمانے الشہادۃ الثالثۃ واجبۃ جزئیۃ فی الاذان والاقامۃ والتشہد الصلاۃ وصلاۃ المیت. مرجع علی قدر کہنے علی ولی اللہ واجب ہے کلمے میں بھی، اذان میں بھی، نماز کے تشہد میں بھی، نماز جنازہ میں بھی. ترجمہ بھی ہو چکا ہے اس کتاب کا. کربلا گام شال قائم مستال ہے قاسم کتاباں دے ہے ترجمے والی جدا فون نمبر 0336 47 610 12. صلوات پڑھیں باواز اللہ تعالی. توجہ ہے. حضرت آدم کے جنازے تے 5 تکبیرات، آخری نبی کے جنازے تے بھی 5 تکبیرات، زید بن ارقم نے بھی 5 تکبیرات پڑھی. کیا کیا پاک رسول 5 تکبیرات پڑھتے. میرے ابا جی علامہ تاجد نے حضری مالک انہوں نے درجات بلند کرے. جتنے علی ولی اللہ پڑھنے والے بانی مجلس کے مرحومین سمیت دنیا تو جا چکے ہیں، مالک صاحب نے درجات بلند کرے. جنہیں علی ولی اللہ نے مخالفت کر کے قبریں ٹوڑ گئے، مالک قبر وچ انہاں دیاں جوتیاں وچ اور چھتراں وچ اضافہ فرما. قبولیت دا ویلا آخر رمضان. اے میرے بھی منہ روزہ ہے. اے روزے وچ جڑا نا ثواب ہی وکھرا ہے. یہ دعا پھر قبول ہوندی ہے نا سارے آمین انجے برسات چ رنگ پرنگے ڈڈو نہیں نکلتے جی میں ولایت کے خلاف ہوئے. جب کہ ہوں تے دین پہ اندر واجب ہوں پڑھو. توجہ ہے نا. یہ 5 تکبیر نماز جنازہ ہے. میرے والد صاحب جی تو دوسرے پاسے سن 28 سال کے دوسرے پاسے میرے ابا جی امام رہے. کئی دفعہ میں ٹوکے میں سب پڑھی ہے سارے جانا پلے تے پاک رکھ بے شک بے شک. تو میرے بزرگ جی تو دوسرے پاسے سن. 1961 میں مولا حسین بادشاہ نے اپنے لیے عباس سمیت زیارت کرائی میرے بابے نے. تے میرے بزرگاں 1961 چ علی ولی اللہ پڑھ لیا تو ہوں دی گل پہ کر. ادو میرے بزرگاں نے تراویح نوں طلاق دیتی تے مننوں چھڈی تے داڑھی تے ہاتھ رکھیا جڑی مٹھ نال وادی سی کٹا چھڈی. نام مراد منوں بھی طریقے میرے بزرگاں دسیا بیٹا جدوں میں دوجے پاسے امام سن تے پاکاں زیارت کرائی تے پھر مینوں پتہ لگا جڑی میں امامت پہ ہنڈانا کوڑی امام صرف بزرگاں آخیا جدوں میں دوجے پاسے امام سا اتنے میں جنازے پڑھاندا سا تے دعا منگنی لے آئی نہ و میت نہ حاضر نہ و غائب نہ ذکرانا و مسان. دعا پہ منگنے یا اللہ بخش دے پچھلیاں نوں اگلیاں نوں مرداں نوں عورتاں نوں بابیاں نوں مائیاں نوں مرداں نوں عورتاں نوں. تے بزرگاں آخیا پاکاں زیارت کرائی تے پھر میرے دماغ وچ گل آئی یہ میں جنازہ تے سارا پہ پڑھانا تے جڑا اگے مردہ نوا دعا کے کفن پا کے جڑا اگے لٹایا وہ واسطے دعا ہی کوئی نہیں سارے کرو. بزرگاں نے آخیا جڑا اگے لٹایا ہوندا مردہ
جنہوں 1.5 گھنٹے تک کے پھائے لایا وہ واسطے دعا ہی کوئی نہیں اپنے اگلے پچھلے تے آدھے جانے سارے بخشا یہ صرف مذہب شیعہ خیر البریہ تھوڑے سچے مذہب بچا ہے کہ جڑی آخری تکبیر تو پہلے دعا ہے وہ خاص میت واسطے ہوتی ہے جہاں واسطے بندے کٹھے ہوتے ہیں یہ نہیں مذکر مؤنث تے سارے بخشا چھڈے تے جنہ اگے لٹائے وہ گل ہی کوئی سمجھ آئی میری گل وہ عربی وچ دعا صرف شیعہ منگدے وہ آخری تکبیر تو پہلے جڑی 5 تکبیر تو پہلے یہ جڑی تکبیر پڑھی جاتی ہے وہ جنازے 5 تکبیر تو پہلے 5ویں تکبیر تو پہلے جڑی دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا کیڑی ہے یہ میں آنا کہ وڈے تو وڈا بوڑھی مولوی اس دلیل کا انکار نہیں کر سکتا مقص ہے وہ دعا کی منگنا اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نازل بک من تشاء منزلا بہ جنازہ سنانا پیا پڑھان نہیں لگا اللہم انا ھذا عبدک یہ ترجمہ کیا یا اللہ تیرا بندہ وابن عبدک تیرے بندے کا پتر وابن امتک تیری کنیز کا بیٹا ازی کہنے ہیں نازلہ بکا ازی شیعہ کی کہنے ہیں ملائی ہو یا مقصد جنازہ پڑھان دیا کی کہنے ہیں نازلہ بکا یہ تیری طرف نازل ہو رہا ہے مردہ مومن نازل ہو سکتا ہے چلیا امیر المومنین دا پتر حسن مصطفیٰ نازل کیوں نہیں ہو سکتا پاکاں دے نازل ہونے تے تیرے منہ یا ڈیاں اڑ جاندیاں ٹرانسفارم دے منہ والے توجہ ہے میں 5 آیات قرآن وچ پڑھیاں کہ 5 نازل ہوندے 11ویں شہنشاہ دا پاک فرمان پڑھے پھر اور دلائل دیتے ہیں یہ پاک ہستیاں تو نجاست دور آیت تطہیر نے دس دیتا امام حسن پاک دنیا تے نازل ہوئے سرکار نے دنیا تے آوندے ہی سجدہ کیتا ہے امام حسن پاک 13 رجب نو مولا علی پاک آئے سن دنیا تے آوندے ہی سجدہ کیتا حسن پاک امام تجھے انداز پہلا ہی ہے میں کیا بولا حسن دنیا کی انہیں سجدہ کیتا ہے سجدہ کرنا کسی کو سکھیا نہیں عالم تصور چ حسن مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا امام ہوندا ہی ہوے جڑا اپنا علم نال لے کے آئے او امام تے نہیں ہوندا جڑا مسئلہ دسن واسطے وی تھی کو ٹیوشن پڑھدا پھرے آج کی مجلس میں مولا حسن مصطفیٰ تے پڑھنی امام حسن پاک سرکار کیونکہ 15 سرکار کی آمد یہ عشرہ امام حسن پاک جا کو میرے کائنات اگر شاہدانیہ میں انسان شروع ہو جائے امام حسن پاک دی میری کیا مجال میں شان پڑھا جڑا حسین دا بھی امام ہے امام حسن دا یہ تعارف تھوڑا ہے کہ حسین دا امام ہے صلوات سناؤ سارے رسول بن گیا امام حسن پاک تو پہلے عقیقہ ہے ہی جدے دنیا دی آمن دی وجہ تو عقیقہ کرنا 7ویں دن عقیقہ جنا عقیقہ سنت رسول بن گیا وہ حسن مصطفیٰ ہے امام حسن پاک دنیا دی آمن تے پاک مصطفیٰ تشریف لیا ہے حسن مصطفیٰ نے زبان چسائی اپنی زبان مصطفیٰ نے چسائی یہ بندہ کہتا ہے جی صاحب فلانا بندہ بڑا عالم ہے میں وہ نام نہیں لینا ممبر پا کے ان جو کوئی نہ بلی کا لفظ ہوتا ہے توجہ ہے یہ بندہ کہ فلانا بندہ بڑا عالم ہے میں کیا فلانا بندہ بڑا عالم میں کیا کیویں اگر جیسے پیالے جو رسول نے پیتا وہ دے جو جو نے پیتا میں کیا جیسے پیالے جو رسول نے پیتا وہ دے جو نے پیتا میرے امام حسن پاک کی کیا شان توجہ ہے میں مجمع ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جنہاں مولا حسن پاک کی زیارت بھی کی تھی کون امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کون ہے حسن پاک جس علم دے کیا کہنے شامی نے ایک بندہ پار کے کلیا مدینے پار کے سمجھ ایک بندہ پار کے
مدینے کلیا شامی نے میں وہ نام نہیں لینا جہد نام کا من ہے پونکن والی کتی ہوئے میں کیوں نہ ممبر پا کے سلوات پڑھا چاچا جی میں ایک بندہ بھر کے کلیا کیونکہ بادشاہ نے مسئلے پوچھے سن انہوں جواب کوئی نہ آیا حکمن کرنے کی اولادوں کی پتا کوئی جواب ہی نہ آیا دشمن ہے سی اہل بیت دا پر پتہ انہوں ہے سی چے سوالوں دے جواب اتوں ہی لبنے نے ہو کسی کام وہ بندہ جڑا پھر کے کلیا بادشاہ نے کو مسئلے پوچھے سن وہ مدینے آیا امام حسن پاک کو ڈٹھا پہلے دیکھتے ہی انہیں گستاخی شروع کر دی تھی انہیں گستاخی کی تھی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا کپڑوں سے تو مجھے مسافر لگتا ہے بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں پیاسا ہے تو پانی پلاؤں کپڑے سفر کی وجہ تو رسیدہ ہو گئے نیا لباس پہناؤں سواری کمزور ہو گئی تھک گئی ہے نہیں سواری تو پیری ڈگ کے کہہ جنہیں منو کھلیا او دی ماں تے لعنت پہلے علی ولی اللہ پڑھا متاثر ہو گیا کہ میں گستاخی کی تھی تے حسن مصطفیٰ کو کھانا پوچھیا میں پینا پوچھیا پیمن دا پوچھیا لباس دا پوچھیا فرمایا تیرا نہیں پتا تو کیدا پتر ہے کیدی اولاد ہے میں تیرے جواب وچ گلاں کیوں کردا تینوں نہیں پتا میں زہرا دا خون ہاں حسن مصطفیٰ اس کی مسئلہ ہے کہندا بادشاہ روم نے پوچھیا شامی پڑھو زمین تے وہ کیڑی جگہ ہے جڑا آسمان دا درمیانی حصہ ہے وہ زمین تے کیڑی جگہ ہے جڑا آسمان دا درمیان دا حصہ بنتا ہے وہ کیڑی جگہ ہے جتے پہلی دفعہ سورج دی شعاع پئی ہے ایکو دفعہ تے مڑ کے نہیں امام حسن پاک فرمایا وہ دریائے نیل دا پہندا ہے جدو موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پار کرنے لگا موسیٰ نبی سوٹا ماریا پانی اور اساس مبارک مارے کہ وہ پانی نے رستہ دے دیتا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی چوک گزر گئے سنے رفیع اللہ رحمت اللہ دریا پار کیتا کہ بے بعد پانی مل گیا وہ تھے ایک دفعہ روشنی پئی سورج دی مڑ کے نہیں پئی وہ دریائے نیل دا پہندا ہے دوسرا سوال ہے یہ زمین تے کیڑی جگہ ہے جڑا آسمان دا درمیانی حصہ میرے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام فرمایا زمین تے پوچھنا کیڑا حصہ جڑا آسمان دا درمیانی حصہ بنتا امام حسن مصطفیٰ فرمایا وہ کعبہ ہے کعبہ بیت اسی اہل بیت پھر پوچھے امام حسن مصطفیٰ کو میں مولا حسن پاک کی تعارف کرا رہے مولا حسن پاک کی عظمت سے تقریر سنا رہے پھر پوچھے زمین اور آسمان کے درمیان بسم اللہ زمین اور آسمان کے درمیان پوچھے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے امام حسن پاک ارشاد فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ مظلوم دی تے اکھ دی روشنی پڑ جاتی ہے پھر سوال کیتا گیا وہ کیڑے جاندار نے جڑے ماں دے پیٹ چوں نہیں آئے میرے حسن پاک ارشاد فرمایا وہ 7 جاندار ہیں جڑے ماں دے پیٹ وچوں دنیا تے نہیں آئے ایک حضرت آدم علیہ السلام ایک دوسرے جناب حوا تیسرے حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی چوتھا حضرت اسماعیل دا تھومبا پنجواں کان وہ جنہیں کبیرو دسی نسی دفن کیویں کرنا تے چھواں ستواں ثابت شیطان صلوات پڑھائے امام حسن مصطفیٰ نے ارشاد یہ مولا علی پاک کے دور میں بھی بندے سوال کر رہے ہیں تواڈے میرے امین نے کائنات مولا تواڈے کو مسئلہ پوچھنا ہے میرے کو شہزادے نے فرمایا جدوں قبر وچ داخل ہویا دروازے تے دو شہزادے نہیں ڈٹھے دل کرے مسئلہ حسین کو پوچھ دل کرے حسن مصطفیٰ کو کہندا بچے نے فرمایا حجت خدا ہے مسئلہ پوچھ کی پوچھنا ہے کہندا مولا تانوں گل یہ پوچھنی ہے جس بندے نے حج دا احرام بنیا ہوا احرام تو پتہ ہے کہ حج دے بکھرے کپڑے ہوندے نا یہ حج 3 پیس تے نہیں ہوندا بسم اللہ 3 تے ہوندا ہی نہیں صلوات پڑھنا بابا اب بھی صحیح فرما
تو دا کفارہ کی ہے؟ مولا علی کہنے لگا مولا مسئلہ میں پہلے کسی اور کو بھی پوچھیا ہے، انہیں آکھیا آنڈے تم کھائیں مسئلہ میں دسا آنڈے آپ یہ بڑھ جائیں تو مسئلے واسطے میں شیعہ سنی بھائیو اتنی دیر میں امام حسن مجتبی علیہ السلام قریب آئے، فرمایا بابا اس سوالی سے کہہ دے جنہیں آنڈے پھون کے کھاتے سونیاں اونٹنیاں لوے انہوں نے حاملہ کرائے، جڑے بچے پیدا ہون رہے خدا وچ آزاد کر دے۔ اور سوالی کہنے لگا حمل تے ضائع بھی ہو جاندے نے، امام حسن مجتبی فرمایا آنڈے بھی تے گندے نکل آندے نے۔ سوالی کہتا حمل ضائع ہو جاندے نے، میرے حسن پاک فرمایا آنڈے بھی تے گندے۔ میرا حسن وہ امام ہے فتح الباری شرح بخاری کے جڑا ماں دی چھوڑی سے بیٹھ کے لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتا، میرا حسن امام۔ شیعہ سنی بھائی جڑا انہوں واپس سے لڑائے گیا ان کی جنسیاں دا بندہ فنڈڈ بول گیا، فنڈڈ بارو فنڈ لینا نے فنڈڈ۔ مالک پاکستان کو امن تک ہمارا بڑا ہے، مالک مسلمانوں کو روزہ رات تک افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سورہ بقرہ شریف دی آیت نمبر 187 ہے، 187 خالق فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک۔ لیل آنے نے رات کو، لیل تے لیلہ دونوں بنا رات۔ اللہ کیا کیا ہے انا انزلناہ فی، ہم نے قرآن نازل کیا قدر کی رات، کہ قرآن نازل کیا شام و شام رات، جب قرآن راتی نازل ہویا ہے روزہ بھی رات ویلے تک افطار ہے۔ شیعو اس کو بات کہ تواڈے خوش نصیبی کیڑی ہوندی کہ تسی روزہ افطار کردے ہو بھندے نہیں صدقات کرے قرآن بابک جڑی روزے دی افطاری ہے وہ صرف شیعہ مذہب کرتا ہے، باقی لیکن اتنے ایک حوالہ دینا موطا امام مالک کتاب ہے، موطا امام مالک باب الصیام مجھے کہ شیعہ سنی بھائیوں دے بچے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا یفطران بعد صلاۃ المغرب، یہ دوویں ہی بزرگ جڑے سن شیخین دوسرے تے تیسرے، یہ مغرب دی نماز پڑھ کے روزہ افطار کرتے سن۔ تیری موطا امام مالک کتاب اچھے حضرت عمر عثمان مغرب دی نماز پڑھ کے روزہ افطار کرتے سن، ساڑی شیعہ دی کتاب اچھے میرے حیدر کرار مرشد مغرب دی نماز پڑھ کے روزہ افطار کرتے سن۔ تے آہاں ذرا کٹھے ہو جائیے اتحاد بین المسلمین دا مظاہرہ کریں، تم بھی مغرب دی نماز پڑھ کے روزہ افطار کر، تو اپنے بڑکیاں دی سیرت تے چل، اسی سنت حیدر کرار تے مغرب دی نماز بعد افطاری کریے تے کٹھے ہو جائے۔ کئی بندے بھان کے باندھتے ہیں، دھیان پیچھے ہی رکھا چلے مذہبی شیعہ کہنے بڑی ہے جی تو ٹائم ہو جائے نا ان کی افطاری ہو جاتی ہے، کوئی شے کھاؤ تے پاویں یہ نہ آ کے اندر نہیں کہ کوئی شے لے کے تے پھر انہاں بانگ دینی تے دھیان انہاں دا مگر ہی ہوندا ہے۔ انہاں دے نزدیک ہے جی لیٹ ہو جائے تے روزہ پکڑو ہو جائے تے پکڑو ہو جائے۔ شرع تے شرم نہیں تے شرم میں کردا نہیں، معاف کرنا چاہیے، پردے میری ماواں بہناں بیٹھیاں ہوں لیکن شرع تے شرم کوئی نہیں، مکروہ انہاں دے نزدیک حرام تو ہی اتر ہے۔ میں پیشاب مجلس پڑھیے تو روزیاں چ نہ ایک بندے نوں نہ
ٹینڈ کر کے جوتیاں دا ہار وہ گل چھپایا تو انہوں لتر پہ بارن کھوتے دے پا میں کہا یہ کی ہویا ہے انہیں آخیا یہ روزے دے کھلن دا ٹائم ہویا تو کسی بیوہ دے گھر بڑھ گیا انہوں پھڑ کے کٹیا انہوں آخیا تم کیوں بڑے ہیں انہیں آخیا افطاری واسطے کوئی شاید کوئی نہیں سی تے پھر صلوات پر وہ حرام کام انہیں کر چھڑیا کہ میرا روزہ مکروہ ہو چلا سی تے کوئی شاید کھولن واسطے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ ولایت شیعہ سنی بھائی ہو جو کہے کہ قرآن کی مطابق قرآن تے شیعہ سنی نہیں ہے قرآن کہتے رات میں تو تے رات میں ہوتے دیا کر تے مشکات شریف بچ لے گیا کہ اذا اکبر لا الہ الا ہاؤنا و اکبر لا الہ الا ہاؤنا فافتروا نبی پاک فرمایا کہ جدو رات کی سرخی اپنے سر تے ہو گئے رات دی جڑی ہے سیاہی سر تے ہو گئے تے سرخی غائب ہو جائے تو اس ویلے افطار کرو یہ مشکات شریف ہے کہ قرآن حدیث تے عمل صحابہ دے مطابق اسی شیعہ جڑا روزہ 10 منٹ پہلے بند کر لینے ہیں تے 10 منٹ بعد کھولنے ہیں تے جنی مرضی عبادت کر لے روزہ ساڈا ہی تیرے نال وڈا ہے تیرا نکا ساڈا وڈا صلوات پر کربلا والے جنہیں بیٹھے ہو تسی روزہ ضرور رکھو تو کربلا والے نے روزے کی آکھنا جہاں دل و دماغ میں شہزادہ علی اصغر دی شہادت ہو گئے جس نے کربلا دی اتہاس نو یاد کرنا ہوئے اس نے روزے نے کی آکھنا تے بھوک نے کی آکھنا تے 3 دن دی بھوک تے تا سال رسول دی یاد کر تے روزہ رکھ جڑا بعد ہے کہ روزہ نہ چھڈ